پیارے بچوں، آج میں آپ کو علی بابا اور 40 چور کی کہانی سناتا ہوں۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے، ایک چھوٹے سے گاؤں میں علی بابا نام کا ایک شخص رہتا تھا۔ علی بابا ایک غریب لکڑہارا تھا جو اپنی زندگی کا گزر بسر جنگل سے لکڑیاں کاٹ کر کرتا تھا۔ اس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، لیکن وہ دل کا بہت اچھا انسان تھا۔ علی بابا کا ایک بڑا بھائی تھا جس کا نام قاسم تھا۔ قاسم بہت ہی لالچی اور خود غرض آدمی تھا۔ وہ ہمیشہ علی بابا کا مذاق اڑاتا۔ ایک دن علی بابا لکڑیاں کاٹنے کے لیے جنگل میں گیا۔ اچانک اس نے دور سے چوروں کی آواز سنی۔ اس نے چھپ کر دیکھا تو 40 چور ایک جگہ جمع ہو گئے تھے۔ وہ اپنے سردار کے ساتھ ایک غار کے پاس پہنچے۔ چوروں کا سردار بولا، آؤ کھل جا سمسم۔ جیسے ہی الفاظ کہے گئے غار کا منہ کھل گیا۔ چور اندر گئے اور تھوڑی دیر بعد سونے، جواہرات اور قیمتی اشیاء کے ساتھ باہر نکلے۔ علی بابا یہ سب دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ چور چلے گئے تو علی بابا فوراً غار کی طرف بڑھا۔ اس نے غار میں داخل ہو کر دیکھا، وہاں بے شمار خزانے بکھرے ہوئے تھے۔ اس کے دل میں ایک خیال آیا کہ اگر وہ ان خزانوں کو صحیح طریقے سے استعمال کرے تو اپنی زندگی بدل سکتا ہے۔ علی بابا نے اپنے گھر میں کچھ سامان جمع کیا اور خزانہ گھر لے جانے کا سوچا۔ اس نے اپنی چادر بھر کے کچھ سونے کے سکے اور جواہرات گھر لے جانے کا فیصلہ کیا۔ جب وہ گھر پہنچا تو اس کا دل دھڑک رہا تھا۔ علی بابا نے قاسم کو اپنی کہانی سنائی تو قاسم نے چوری کرنے کا مشورہ دیا۔ قاسم نے کہا، کیوں نہ ہم سب خزانہ نکال لیں گے۔ علی بابا نے اسے منع کیا مگر قاسم نہیں مانا۔ قاسم نے چوروں کے غار میں پہنچ کر سارا خزانہ اٹھا لیا اور جب وہ باہر نکلا تو چوروں نے اسے پکڑ لیا۔ چوروں کے سردار نے کہا، یہ تمہاری دولت نہیں ہے، یہ ہماری دولت ہے، تم کس حق سے لے جا رہے تھے؟ چوروں نے قاسم کو سخت سزا دی۔ وہ قاسم کو دھمکی دیتے رہے کہ اگر وہ دوبارہ ان کی دولت پر نظر ڈالے تو اسے بھاری قیمت چکانی پڑے گی۔ قاسم نے خوف سے جان بچائی اور گاؤں واپس بھاگ گیا۔ جب علی بابا کو قاسم کی حالت کا پتہ چلا تو وہ بہت پریشان ہوا۔ اس نے سوچا کہ چوروں کا راز اب کسی اور کے علم میں نہ آ جائے ورنہ اس کی زندگی خطرے میں پڑ جائے گی۔ علی بابا نے فیصلہ کیا کہ وہ خزانے کا صحیح استعمال کرے گا۔ اس نے اپنے گاؤں کے لوگوں کی مدد کرنے کا ارادہ کیا۔ اس نے خزانے سے کچھ پیسے گاؤں کے لوگوں کو دیے تاکہ ان کی زندگی بہتر ہو سکے۔ علی بابا ہر ایک کی مدد کرتا تھا۔ اس نے گاؤں میں پانی کا ایک نیا کنواں کھدوایا اور لوگوں کے لیے کھیتوں میں کام کرنے کی سہولیات فراہم کیں۔ لوگ علی بابا کی شرافت کی تعریف کرنے لگے۔ چوروں نے علی بابا کی کامیابی کو دیکھا اور یہ فیصلہ کیا کہ انہیں اس سے بدلہ لینا ہوگا۔ انہوں نے منصوبہ بنایا کہ کس طرح علی بابا کو سزا دی جائے۔ چوروں نے ایک نئے چور کو علی بابا کے پیچھے لگا دیا تاکہ وہ اس کی ہر حالت پر نظر رکھ سکے۔ اس چور کا نام تھا غفور۔ وہ بہت ہی چالاک تھا۔ غفور نے علی بابا کے ساتھ دوستی کرنے کا منصوبہ بنایا۔ اس نے علی بابا کے پاس جا کر کہا، میں آپ کا دوست ہوں اور آپ کی ہمدردی، آپ کی مدد کرنا چاہتا ہوں۔ علی بابا نے اسے شک کی نگاہ سے دیکھا مگر اس کی مہربانی کو دیکھ کر ہمدردی محسوس ہوئی۔ غفور نے علی بابا کو جھانسا دینے کی کوشش کی کہ وہ بھی اسی کی طرح ایک اچھا انسان ہے۔ اس نے علی بابا کو بتایا کہ وہ بھی غریب ہے اور اس کی مدد کرنا چاہتا ہے۔ علی بابا نے غفور کو اپنے قریب کیا اور اس کے ساتھ مل کر کام کرنے کی کوشش کی۔ غفور نے علی بابا کے ساتھ دوستی کر کے اس کی معلومات حاصل کیں۔ غفور نے چوروں کو علی بابا کی خزانے کی جگہ بتا دی۔ چوروں نے علی بابا کے خزانے کو چوری کرنے کا منصوبہ بنایا۔ ایک رات چوروں نے علی بابا کے گھر پہ حملہ کیا مگر علی بابا نے اپنے لوگوں کو خبردار کر دیا تھا۔ وہ سب مل کر چوروں کا سامنا کرنے کے لیے تیار تھے۔
چوروں نے جب گھر پر دعویٰ بول دیا تو علی بابا اور گاؤں والوں نے بہادری سے ان کا مقابلہ کیا۔ ایک زبردست لڑائی تھی جس میں دونوں طرف سے لوگ لڑ رہے تھے۔ علی بابا نے اپنی حکمت کا استعمال کرتے ہوئے چوروں کے حملے کو ناکام بنا دیا۔ اس نے اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر چوروں کی چالوں کو ناکام بنایا۔ چوروں کی تعداد زیادہ ہونے کے باوجود علی بابا اور اس کے دوستوں نے بہادری کا مظاہرہ کیا۔ آخرکار چوروں کو شکست دے دی۔ لڑائی کے بعد غفور نے علی بابا کو بتایا کہ وہ دراصل چور تھا۔ علی بابا نے اسے معاف کر دیا اور کہا کہ ہر انسان کو اپنی غلطی کا احساس ہونا چاہیے۔ غفور نے علی بابا سے معافی مانگی اور اس کی دوستی کا طلبگار ہوا۔ علی بابا نے اسے گلے لگایا اور کہا کہ وہ اس کی مدد کرنا چاہتا ہے۔ چوروں کی شکست کے بعد علی بابا نے اپنے گاؤں کی ترقی کے لیے نئے منصوبے بنائے۔ اس نے لوگوں کو روزگار فراہم کرنے کی کوشش کی۔ علی بابا نے اپنے دوستوں اور گاؤں والوں کے ساتھ مل کر ایک جشن منایا۔ یہ جشن دوستی اور امن کا پیغام دینے کے لیے تھا۔ جشن کے دوران علی بابا نے اپنی کامیابیوں اور دوستی کی کہانی سنائی۔ گاؤں کے لوگ خوش ہوئے اور انہوں نے اس کی تعریف کی۔ علی بابا کی شرافت کی مثالیں ہر جگہ پھیل گئیں۔ لوگ اسے ہیرو سمجھنے لگے اور اس کی عزت کرنے لگے۔ چوروں نے علی بابا کی کامیابی کو دیکھا اور مایوس ہو گئے۔ انہوں نے سوچا کہ اب وہ کبھی بھی علی بابا کو نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ علی بابا نے فیصلہ کیا کہ وہ دنیا کی ہر جگہ دوستی اور محبت کا پیغام پھیلائے گا۔ اس نے اپنے نئے سفر کی تیاریاں شروع کیں۔ علی بابا نے نئے سفر کا آغاز کیا جہاں وہ مختلف لوگوں سے مل کر دوستی کے پیغام کو پھیلانے لگا۔ علی بابا نے مختلف قومیتوں کے لوگوں کے ساتھ مل کر محبت کی مثالیں قائم کیں۔ اس نے سکھایا کہ دوستی کا کیا مطلب ہوتا ہے۔ گاؤں کی حالت بہتر ہوتی گئی اور لوگوں کے چہروں پر مسکراہٹ آنے لگی۔ علی بابا کی محنت رنگ لانے لگی۔ علی بابا نے اپنے سفر میں نئے دوستوں کو شامل کیا۔ یہ دوست بھی اس کی مشن کو آگے بڑھانے میں مدد کرتے رہے۔ علی بابا نے سکھایا کہ محبت دوستی کی طاقت ہمیشہ مضبوط ہوتی ہے اور یہ ہر مشکل کا حل کر سکتی ہے۔ ایک دن علی بابا نے اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر ایک نئی کہانی سنائی۔ اس کہانی میں دوستوں کی طاقت اور اس کی اہمیت کو اجاگر کیا گیا۔ علی بابا کے پیغام کو لوگوں نے قبول کیا اور اس کی مثالیں ہر جگہ گونجنے لگیں۔ لوگ اس کی محنت اور شرافت کی تعریف کرنے لگے۔ علی بابا نے اپنی مشن کو مزید آگے بڑھانے کا ارادہ کیا۔ اس نے دنیا بھر میں دوستی اور محبت کا پیغام پھیلانے کا عزم کیا۔ ایک دن علی بابا کو ایک مشکل وقت کا سامنا کرنا پڑا، مگر اس کی دوستی اور محبت کی طاقت نے اسے دوبارہ کھڑا کیا۔ علی بابا نے اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر دوستی کا ایک اور جشن منانے کا فیصلہ کیا۔ یہ جشن ان کی دوستی اور محبت کی علامت بن گیا۔ جشن کے دوران لوگوں نے خوشیاں منائیں اور اپنے دل کی باتیں ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کیں۔ علی بابا نے سب کے ساتھ مل کر خوشیوں کی بارش کی۔ یہ خوشیاں علی بابا کی محنت اور شرافت کی علامت بن گئیں۔ لوگ ان کے قدموں پہ چلنے لگے اور اس کی مثالیں دینے لگے۔ علی بابا نے اپنے سفر کو جاری رکھا۔ اس نے ہر جگہ محبت اور دوستی کے چراغ جلانے کا عزم کیا۔ علی بابا نے نئے موقع تلاش کیے اور لوگوں کی مدد کرنے کے لیے ہر ممکن کوشش کی۔ اس کی شرافت نے سب کو متاثر کیا۔ علی بابا نے یہ ثابت کیا کہ دوستی کی طاقت ہمیشہ مشکلات کو شکست دیتی ہے۔ اس کی کہانی لوگوں کے دلوں میں ہمیشہ زندہ رہے گی۔ علی بابا کی مثال ہر ایک کے لیے ایک درس بن گئی۔ لوگ اس کی باتوں پر عمل کرنے لگے اور دوستی کے پیغام کو پھیلانے میں لگ گئے۔ علی بابا کا سفر جاری رہا۔ اس نے ہر جگہ محبت اور دوستی کا پیغام پھیلایا اور لوگوں کی زندگیوں میں خوشیاں بھر دیں۔ علی بابا نے ہر جگہ محبت کی مثالیں قائم کی۔ اس نے لوگوں کو بتایا کہ دوستی کا کیا مطلب ہوتا ہے۔ علی بابا نے ہمیشہ لوگوں کا ساتھ دیا۔ اس کی محبت و شرافت نے لوگوں کے دلوں میں جگہ بنائی۔ علی بابا نے یہ ثابت کیا کہ محبت کی طاقت ہمیشہ لوگوں کو جوڑتی ہے۔ اس کی کہانی ہر دل میں بستی رہی۔ علی بابا نے ہر نئے دن کا آغاز محبت و دوستی کے پیغام کے ساتھ کیا۔ اس نے دنیا کو ایک بہتر جگہ بنانے کا عزم کیا۔ علی بابا کی کہانی نے لوگوں کو دوستی کی اہمیت سمجھائی۔ انہوں نے اپنی زندگیوں میں محبت کو شامل کیا۔ علی بابا نے اپنی خوشی کا سفر جاری رکھا۔
اس نے ہر جگہ خوشیاں بکھیرنے کی کوشش کی۔ علی بابا نے لوگوں کو یہ سکھایا کہ دوستی کی مثال ہمیشہ رہنی چاہیے۔ اس کی کہانی لوگوں کے دلوں میں زندہ رہی۔ علی بابا نے دنیا بھر میں محبت کا چراغ جلانے کا عزم کیا۔ اس نے ہر جگہ دوستی کا پیغام پھیلانے کی کوشش کی۔ علی بابا نے دنیا کے مختلف ممالک کا سفر کیا۔ اس نے وہاں کے لوگوں سے دوستی کی اور محبت کا پیغام دیا۔ علی بابا ہر جگہ محبت کی طاقت کا مظاہرہ کیا۔ اس نے ثابت کیا کہ دوستی ہمیشہ زندگی کو بہتر بناتی ہے۔ علی بابا نے اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر دوستی کا ایک اور جشن منایا۔ یہ جشن محبت و دوستی کی علامت بن گیا۔ علی بابا کی کہانی نے ہر دل میں جگہ بنائی۔ اس کی شرافت اور محبت کی مثال ہمیشہ یاد رکھی جائے گی۔ یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ دوستی، محبت اور شرافت کی طاقت ہمیشہ مشکلات کا سامنا کر سکتی ہے۔ علی بابا اور 40 چوروں کی کہانی ہمیشہ کے لیے دلوں میں زندہ رہے گی۔